وہ نفس ملازمہ بن گیا ہے، خواہ وہ لوامہ میں ہو خواہ ملہمہ میں ہو، بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر وہ ان کی ملازمت ادب میں آ گیا ہے، ان کے تابع ہو گیا ہے۔ اس لیے غار بدن یعنی بدن کا جو باطن ہے، اس باطن کی غار کے دروازے پر پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے پیکر ادب بن کر۔ بعضوں نے کہا خمستن، 5 اصحاب کہف ہیں، اگر 5 ہوں تو پھر کون کون ہوئے؟ روح، قلب اور عقل، 3 تو وہی ہو گئے۔ چوتھا سر، سر کہتے ہیں راز اندر کا، اور 5واں سر و سر، راز کا بھی ایک راز ہے، اس راز کا باطن ہے، راز کا۔ تو 5 اصحاب کہف ہوئے باطن بدن کے، اور چھٹا وہی بتایا کتا ہے جو ملازمت ادب میں بیٹھا ہے۔ بعضوں نے کہا 7 7 ہیں، تو 7 میں 5 تو وہی ہوئے پہلے والے، روح، عقل، قلب، سر، سر و سر، 5۔ چھٹا خفی، مقام خفا، چھٹا خفی، اور 7واں اخفا، یعنی چھٹا مقام خفی اور 7واں اس خفی کا بھی باطن، جیسے مقام سر اور سر و سر، سر کا بھی باطن، راز کا باطن، اور یہ مقام خفی اور 7واں مقام خفی کا بھی باطن۔ 7 اصحاب کہف ہوئے جو بدن کے باطن میں اللہ پاک نے داخل کر دیے۔ کیا داخل کر دیے؟ اور فرمایا جب داخل ہوئے تو انہوں نے فقالو، جب یہ گروہ اصحاب کہف کا باطن بدن کی غار میں داخل ہوا تو انہوں نے عرض کی مولا دیکھو نا، ان میں ایک بھی برا نہیں ہے، سارے پاک اور نورانی لوگ ہیں، روح، عقل، قلب، سر، سر و سر، خفی، اخفا، سارے عالم نور کے لوگ ہیں۔ جب یہ اس بدن کے باطن میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، مولا ہم پردیس میں داخل ہو گئے ہیں، یہ بدن ہمارا وطن نہ تھا، ہم تو عالم علوی کے رہنے والے تھے، ہم تو عالم بلند کے رہنے والے تھے، ہم تو عالم قربت کے رہنے والے تھے، ہم تو عالم نور کے رہنے والے تھے۔ اب اس باطن کے غار میں انسان کے مادی بشری ناسوتی وجود کے غار میں آئے ہیں، یہ عالم ظلمت ہے، یہ عالم بعد ہے، یہ عالم سفلی ہے، گھٹیا عالم ہے۔ مولا سب سے پہلے ہمیں اس میں داخل تو کیا ہے، ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ کی خاص رحمت سے نوازتے رہنا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یہاں رہ کر اپنی طرف جانے والا راستہ دے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظلمت کی اس وادی میں، بدن کی جسم کی ظلمت بھری وادی میں، اس تاریک غار میں، اس اندھیرے کوٹھے میں عالم علوی سے آ کر ایسے کھو جائیں کہ تیرا راستہ ہی نہ بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں اور تیری راہ بھول جائیں۔ مولا ایسا نہ کرنا، لنا من امرنا رشدا، ہمیں ہدایت دے دینا کہ تیری طرف پہنچ سکیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے کیا کیا، چونکہ ان کو یہاں بھیج دیا تھا تو تھوڑے عرصے کے لیے ان پر ایک ایسی غفلت کی نیند طاری کر دی تاکہ لمحے ایک وقت کے لیے وہ عالم علوی کو بھول جائیں۔ اگر روح عالم علوی کو کاملاً یاد رکھے تو پرندہ تو بدن کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، روح رہتی ہے اس بدن میں، اگر اس پر غفلت کی نیند نہ آئے تو روح اس بدن کو قبول کرے گی؟ جیسے ایک پرندہ شہباز آپ پکڑ لیں، کیا کہتے ہیں، شکرا یا کیا، باز ہوتا ہے نا، باز پکڑ لیں، بڑا باز تگڑا، اور اس کو پنجرے میں بند کر دیں تو بولیے باز کبھی پنجرے میں رہتا ہے؟ تو روح اس باز سے بھی بڑا باز ہے، وہ باز تو یہ طائر ملکوتی ہے اور روح طائر لاہوتی ہے، روح اس سے اونچی دنیا کا باز ہے، یہ بدن کے پنجرے میں کیسے رہتی؟ ہم نے کیا کیا، فضربنا،
الا آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان پر غفلت کی وہ نیند طاری کی جیسے باز کو پنجرے میں رکھنا ہو تو اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، نہیں کاٹتے۔ آپ نے بھی پرندوں کو پالنا ہو نا، پرندوں کبوتر بھی رکھنے ہو نا، کبوتر اڑنے والے کبوتر تو پر کاٹ دیتے ہیں، وہ پھر تھوڑا سا اڑتے ہیں، اڑ کے پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اڑتے ہیں پھر یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اڑتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ اڑ کیوں نہیں سکتا، کسی کو کیا خبر، اس کے پر ہوتے تو اڑ کے کہاں جاتا، اس کے پر کاٹ دیے گئے، تو روح کے پر کاٹ دیے گئے۔ عقل، قلب، سر، اور سر و سر خفی اخفا، ان کے مقام تو عالم ملکوت تھے، یہ تو ملکوتی پرندے تھے۔ ان میں سے کوئی جبروت کا پرندہ تھا، پھر ان میں سے کوئی لاہوت کا پرندہ تھا، پھر ان میں سے کوئی ہاہوت کا پرندہ تھا۔ یہ تو اللہ کی قربتوں کی فضا میں اڑنے والے پرندے تھے، بڑے طاقتور پر تھے۔ جب ظلمت بھرے بدن کی غار میں رکھا، ان کے پر کاٹ دیے، ان کے پر کاٹ دیے، اس لیے کہ اب ان میں کچھ سال رہو، سنین عددا، جو دن مقرر ہیں، جو سال مقرر ہیں زندگی کے، اب اس غار بدن میں رہو۔ اور پھر کیا، ثم بعثناہم، اس میں پھر پلتے رہنا، پر پھر اگنے لگتے ہیں، پھر تمہیں اٹھائیں گے، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما، پھر آزمائیں گے تمہیں کہ اب کہاں جاتے ہو۔ ڈال دیا اس میں، تو انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی، اللہ کی مدد مانگی، اپنی استعداد مانگی، اور راشدہ کی شکل میں استقامت مانگی کہ مولا مشکل گھڑی آ گئی، اتصال بدن سے ہو گیا، اور محبت اور شوق اور وصال عدم سے، اوپر کی دنیا سے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک، ہم آپ پر یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کو بھی سنانا میرے محبوب، اور سمجھانا کہ اس میں کتنی کتنی باتیں ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے ساتوں اصحاب کہف بدن کی اندھیری غار میں جب داخل ہوئے تو کس بادشاہ کو چھوڑ کے آئے تھے؟ شیطان کو چھوڑ کے آئے تھے، شیطان سے لڑ کر آئے تھے۔ شیطان انہیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، شیطان انہیں اپنی سلطنت کا قیدی بنانا چاہتا تھا، شیطان انہیں اپنی حکومت میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی مولا میں تیرے ہر بندے کو ورغلاؤں گا، اور رب نے بھی جواب دیا تھا کہ پھر جو میرے ہو جائیں گے وہ تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہو جائیں گے وہ بدن کی اندھیری غار میں رہ کر بھی شیطان تیرے قبضے میں نہ آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر ان کے پر ہوں وہ اڑ جائیں تو پھر میرے قبضے کا امتحان کیا ہوگا؟ رب نے کہا نہیں، یہ بھی بات نہیں، ان کے پر کاٹ کے رکھوں گا، پھر بھی دیکھتا ہوں کہ قبضہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ان کے پر کاٹ کے رکھوں گا۔ اور پھر اس کی فوج ہے، اس کافر بادشاہ کی فوج ہے، اس کا وزیر اعظم نفس امارہ ہے، شیطان بادشاہ ہے، کفر کا، بغاوت کا، معصیت کا، گناہ کا، نافرمانی کا، اس سلطنت کا بادشاہ شیطان ہے، اور اس کا وزیر اعظم کیا؟ نفس امارہ ہے۔ اور پھر اس کی کیبنٹ، اس کے وزیر ہیں، وفاقی بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، پھر اس کی ایک پورا نظام ہے۔ یہ ساری خواہشات اور ملکات اور رغبات، یہ ساری شیطان اور نفس کی سلطنت کے آگے